السلام علیکم۔ ایک خوبصورت دن کا آغاز اللہ کے بہت سارے شکر کے ساتھ، اور آپ سب کے لیے دعا، پیار اور سلامتی۔ بہت سارے دن ہو گئے آپ سے بات نہیں ہو پائی، اور میں نے سوچا ابھی تھوڑی سی بات کر لی جائے کسی ایک موضوع کے اوپر، جو ایک سلسلہ آپ کے ساتھ شروع ہوا، واکنگ ود پروفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور جس کو بہت واضح قرآن کریم کا حصہ بنایا گیا، اور اس کے حکم کے مطابق آپ سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی مخاطب رہے، اور آپ کو ایک کوڈ آف لائف جس کے تحت آپ کو دنیا میں بھیجا گیا، ہمیں اس کے مطابق زندگیاں گزارنی ہیں اور آگے بڑھنا ہے، اور اس سلسلے کو ہمیشہ ہماری زندگیوں میں رہنا ہے۔ بس اسی سوچ کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک سلسلہ شروع کیا، تاکہ بہت ساری اچھی چیزیں، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، سیکھیں، بتائیں ایک دوسرے کو، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بات ہے وہ ہمیشہ ہوتی رہے، یہ زبان، یہ آنکھیں ہمیشہ ان پہ درود و سلام پڑھتی رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہمیشہ زبان زد عام رہے۔ تو ایک جو بات آج پچھلے 2-3 دنوں سے دیکھ رہی، اور پورا سوشل میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا، اور یہ ایک جو انتہا پسندی ہمیں اپنے مزاج میں نظر آتی ہے، ہمیں اپنے طور طریقوں میں نظر آتی ہے، اس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلی تو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرنا۔ مذہبی انتہا پسندی کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں تو انتہا پسندی کی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ مذہب تو آرام، امن اور سکون کا نام ہے۔ دین تو آپ کو ایک اچھے سسٹم آف لائف کے تحت ایک آرگنائزڈ جو ہے وہ زندگی آپ کو دینا چاہتا ہے، اس کے مطابق آپ سے وہ مخاطب ہے، اس کے مطابق وہ آپ سے چیزیں کرانا چاہتا ہے، آپ کو صبر و تحمل، آپ کو برداشت، اور یہ جو عدم برداشت کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ آپ کو اس سے روکنا چاہتا ہے، آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ کو زندگی کے سلسلے کس طرح آگے بڑھانے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کے اقوال ہمیں یہ بات واضح کرتے ہیں ہمارے لیے کہ ہمیں اپنے معاملات میں آسانی اور نرمی رکھنی ہے۔ تو جو ایک بات ہمیں لاہور کا ایک واقعہ ہوا، اور جو ہمیں نظر آئی، یہ چیزیں یہ نہیں ہونی چاہیے تھیں، لیکن دوسری بات، اگر ہم تصویر کے دوسرے پہلو کے اوپر بات کریں، دوسرے رخ کے اوپر بات کریں، تو چونکہ ہم نے اپنے لیے ایک ٹرمنالوجی یوز کی، مذہبی انتہا پسندی کی، اور جب ایک متشدد ماحول کا ہم حصہ ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو لے کے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، اور بہت سارے معاملات کو ہمیں تدبر اور فہم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، تاکہ جو ہم اپنے معاملات میں ان چیزوں سے، ان خرابیوں سے بچ سکیں۔ تو اگر اس کے دوسرے پہلو کے اوپر دیکھا جائے، ایک پہلو تو یہ کہ آپ کو اگر آپ متشدد ماحول کا حصہ ہیں تو آپ کو ان ساری تدابیر اور ان سارے تجاویز کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، تاکہ آپ ایک پرسکون زندگی، ایک پرسکون ماحول میں رہ کے اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے نارملائز زندگی کی طرف جائیں۔ لیکن اگر دوسری طرف ہم اس کو دیکھیں تو ہم تو یہ حرکات ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ ہم نے تو یہ کتاب اللہ، آلدو کہ وہ کتاب اللہ بھی نہیں تھا، اس میں کوئی آیات ایسی نہیں تھیں، عربی رسم الخط کے اوپر کچھ چیزیں لکھی گئی تھیں جو لباس زیبتن کیا گیا تھا، لیکن ہم نے تو ہمیشہ اپنے مرنے والوں کے اوپر قرآن کی لکھی ہوئی چادریں ڈالی ہیں، وہ بھی تو انسانی جسم ہیں۔ اگر مردہ لوگوں کے اوپر جو ہے قرآنی آیات کا تقدس اس کے اوپر ہم لاگو نہیں کرتے، تو ایک زندہ انسان کے ساتھ کیسی ہو سکتی ہیں، اور یہ چیزیں کیوں کر ہم نے دیکھیں اور کیوں کر بنائیں۔ تو
یہ چیزیں ہم نے خود دیکھنی ہیں، فوکس کرنا ہے ان چیزوں کے اوپر کہ ایک ہم نے تو یہ رواج، یہ رسم اس کو فالو کیا اور ہمیشہ سے کیا، اور قرآن آیات کی چادریں اپنے مرنے والوں کے اوپر ڈالی. تو تھنک اباؤٹ دیٹ کہ اگر کچھ ایسا تھا بھی تو اس کے اوپر کچھ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے تھیں جو ہوئیں. پھر بھی آپ ایک اچھی زندگی کی طرف آگے بڑھیں، اپنے کاموں میں بہتریاں لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہمیشہ کرتے رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات اللہ کی طرف سے کہی گئی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اتنی خوبصورت آیت، اس کے معنی میں سمجھتی ہوں آپ کی زندگی کی سب سے خوبصورت ترین یہ باتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بہت واضح کیا اور بہت پیار سے یہ بات بتائی کہ اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری کیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف اتباع اور فرمانبرداری پہ بات ختم نہیں ہوتی، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اگر آپ فرمانبرداری کو اپنا حصہ بنا لیں گے، فاتبعونی، اگر آپ میری تابعداری کریں گے، یحببکم اللہ، اللہ آپ سے محبت کریں گے. اور جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اس کو اور زندگی میں کیا چاہیے. یحببکم اللہ یغفر لکم، بات صرف محبت پہ ختم نہیں ہوتی، آپ کے گناہوں کی معافی کا عندیہ دیا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ان کے افعال، ان کے اقوال، ان کے اعمال کو اپنے زندگیوں میں جگہ دینے سے ایک بہت جو اچھی وائبس ہم تک پہنچتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اپنے گناہوں کی معافی ہے. انسانی زندگی کا یہ ساری چیزیں حصہ ہیں. ہمیں اسی اسلوب کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اپنی جو عدم برداشت کا ایک رویہ ہے اس کو ہم نے کٹ کرنا ہے اپنے زندگی سے. اور یہی چیزیں تو آپ کے مذہب، آپ کو مذہبی انتہا پسندی کہیں نہیں سکھائی گئی. آپ کو آپ کا دین نارملائز کرنا چاہتا ہے، آپ کی زندگیوں میں اچھائیاں لانا چاہتا ہے. دین کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو آپ کو خرابیوں کی طرف لے جائے، بلکہ آپ کو خرابی سے بچانا چاہتا ہے. اپنی زندگیوں میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے معاملات میں خیر و رسانی کا پہلو رکھیے اور کسی بھی چیز کو کسی انتہا تک نہ لے جائیے. عقائد کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، لیکن جو فقہی مسائل ہے، جو پرابلمس ہیں، وہ اس کے اوپر ٹیبل ٹاک کے ذریعے ان مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. لیکن کسی کو مار دینا، کسی کے اوپر بہتان لگا دینا، یہ سب بہت غلط باتیں ہیں جو کہ معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہیں. اور ایک پورا گروہ ہے جو اس کے لیے ہمیشہ آپ کو سرگرم رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بہت بڑی ہے، وہ شاید اللہ اور اس کے رسول ہماری کسی بھی چیز کے محتاج نہیں ہیں، لیکن ہمیں اپنی زندگیوں میں ان کے پیروی کے لیے ہمیشہ آگے رہنا ہے. انشاءاللہ تعالی بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ، یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا اور کسی نہ کسی موضوع کے اوپر بات ہوتی رہے گی. لیکن ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے، فوکس کرنا ہے اور زندگی میں آسانی اور خیر کی بات کرنی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی بہت ساری آپ کے لیے دعا، اپنا دعا میں ہمیشہ مجھے یاد رکھیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.